السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ سورہ یونس لیسن نمبر 10 آیت 54 to 58۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا کہ یہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سچ ہے، اور یہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونے کے بارے میں۔ تو کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ بالکل حق ہے، اور جو میں بتا رہا ہوں، جو میں تم تک پیغامات پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا رہا ہوں، جو بھی تم تک باتیں پہنچا رہا ہوں وہ بالکل سچی ہیں اور وہ ہو کر رہیں گی، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ اب یہ سوال جو یہ کرتے تھے، یہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو آخرت پر یقین نہیں تھا، یا اگر ان کو پتہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں تو یہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے ایسے سوال کرتے تھے۔ تو یہ جو ان کو لگتا تھا قیامت کے آنے کا جھوٹ، کہ یہ مذاق ہے، جھوٹ ہے، یہ اس کو حقیقت نہیں سمجھتے تھے یا بہت دور کی بات سمجھتے تھے، تو بتا دیا گیا کہ اس دن کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، کسی کی مرضی نہیں چلے گی، جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ہر انسان جو ظلم کرتا ہے، جو گناہ گار ہے، اس کے پاس اگر زمین کے سارے خزانے بھی ہوں گے اور وہ فدیے میں دینا چاہ کر اپنے آپ کو چھڑوانا چاہے گا نا، تو وہ نہیں چھڑوا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا، اگر بے شک ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے، البتہ وہ فدیہ دے دے اس کا، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب، اور فیصلہ کر دیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ انصاف کے، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو اگر انسان کو اس دن سب کچھ مل جائے، جو کچھ زمین میں ہے، سونا، چاندی، گیس، پیٹرول، ایوری تھنگ، جو کچھ زمین میں ہے، کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہیں، کچھ چیزیں تو ابھی تک ہم نے ڈسکور بھی نہیں کی، وہ سب کچھ بھی اگر انسان کو مل جائے اور اس کے پاس یہ ساری قیمتی چیزیں ہوں، اور وہ عذاب کے بدلے اللہ کو وہ چیزیں دینا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لیں یا اس کو سزا نہ دیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایوری تھنگ وڈ بی یوز لیس فار ہم، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی، کوئی چیز اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اور پھر جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اس دن ندامت کو چھپائیں گے، یعنی شرمندگی کو، حسرت کو چھپائیں گے۔ اب یہاں پہ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ واقعی ہی اس ندامت کو، اس حسرت کو چھپائیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے، وہ کچھ بول ہی نہیں پائیں گے، حیران ہو جائیں گے، شاکڈ ہو جائیں گے، بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی، جیسے ہوتا ہے نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، الفاظ گم ہو گئے، دماغ سن ہو گیا، اس طرح ان کی حالت ہو جائے گی۔ یا پھر یہ کہ جو ان کے دل کے اندر فیلنگ تھی نا، ساری ندامت، حسرت، شرمندگی، اس کی وجہ سے وہ رو پڑیں گے، وہ چیخیں ماریں گے، وہ صبر نہیں کر پائیں گے عذاب کو دیکھ کر، اتنی بری حالت ہو جائے گی ان کی۔ دنیا میں تو کبھی کوئی ایسی سچویشن ہمیں فیس کرنی پڑے نا جس میں ہم تھوڑا سا امبیرس فیل کریں، برا فیل کریں، تو ہم اپنی فیلنگس کو کنٹرول کر جاتے ہیں، کبھی تو ہم ایکسپریس کر دیتے ہیں، کبھی ہم فیلنگس کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ ایز اے وی ڈونٹ کیئر، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا، اس دن کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ تو دو طرح کی کیفیت ہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے تو اس لیے کہ وہ سکتے میں چلے گئے فوراً، اور کچھ ایسے کہ وہ عذاب کو دیکھ کے شور ڈال دیں گے، یا ایک ہی انسان کی یہ حالت ہوگی کہ پہلے تو وہ حیران ہو جائے گا، سکتے میں چلا جائے گا، کچھ نہیں بول پائے گا عذاب دیکھ کر، شرمندگی، حسرت سے اس کی بولتی بند ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ کچھ ٹائم بعد وہ چیخیں مارے گا، وہ روئے گا، شور ڈالے گا، صبر نہیں کر پائے گا۔ تو آج اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو کل یہ دیکھ لیں گے، یہ سچ کو جان لیں گے، اور وہ دن فیصلے کا دن ہے جس دن تمام انسانوں کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ آج جو ظالم ہے، جو مظلوم ہے، وہ کل ایک ہی عدالت میں ہوں گے، سب کو ان کا حق دے دیا جائے گا، تمام جو بھی لوگوں کے درمیان اختلاف ہیں ان کے فیصلے ہو جائیں گے، ظلم کے فیصلے ہو جائیں گے، حق سے انکار کرنے پر جو سزا ملنی ہے، حق کو قبول کرنے پر جو فائدہ ملنا ہے، وہ تمام فیصلے انصاف کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ اور پھر یہ فیصلے کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ آگے فرمایا، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں، خبردار بے شک وعدہ اللہ کا سچا، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ یعنی اللہ تو وہ ہے جس کے لیے ہے یہ زمین اور آسمان ہے، یعنی اسی کے زمین اور آسمان ہے، وہی مالک ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ سب سے بڑا مسئلہ
کہ جو میجورٹی ہے ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس چیز کو آخرت کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ خود جائزہ لے لیں، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ آخرت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ کی کوئی فیملی گیدرنگ ہو، ہم ساری فیملی اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوں اور ہم آخرت کی کوئی بات کر رہے ہوں؟ کبھی سوچے نا، کبھی اگر ہوا ہے تو کتنی دفعہ ہوا ہے؟ گنتی کا گن سکتے ہیں ہم؟ شاید 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ ہماری زندگیوں میں اس طرح کی کوئی گیدرنگز ہوئی نہیں ہوں جن میں ہم نے بیٹھ کر فیملی نے، میں کوئی یہ کوئی اسپیشل درس کی یا اس طرح کی محفل کی بات نہیں کری کہ ہم لوگ جیسے بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری امی ساتھ بیٹھی ہیں یا ہمارے بچے بیٹھے ہیں، میاں بیوی بیٹھے ہیں تو وہ آخرت پر بات کر رہے ہوں۔ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، سوچنا ہی نہیں چاہتے، اس کے بارے میں سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اکثریت کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس علم ہے وہ بھی سیریس نہیں ہے۔ کبھی کوئی بات کرے بھی تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہ ڈراؤ، بس چھوڑ دو، جب آئے گا دیکھا جائے گا، ہاں پتہ ہے، بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس ٹھیک ہے، بات ختم کرو، کوئی اور بات کرو، بس اس طرح کر کے ہم ٹال مٹول کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے عمل کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے۔ نفس ہمارا ملامت کرتا ہے نا پھر جب ہم آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی میں کیا کر رہی ہوں، میں کہاں اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ ان میں دیکھیں نا کہ آپ کا اور میرا کیا گمان ہے آخرت کے بارے میں۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں فکر ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا۔ آج اگر ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کر دے گا۔ اور اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر بھی ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس دن انصاف کا ایک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور سب کو ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ تو انسان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، بجائے اس کے کہ وہ صرف اس دنیا میں گم ہو جائے، اس کی رونقوں میں بزی ہو جائے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں ہماری دنیا کا غم ہوتا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دنیا کا غم لے کر سوتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا نا، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور طرف اسی کے تم نے لوٹ کر جانا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ دنیا اللہ نے دی ہمیں کچھ ٹائم گزارنے کے لیے، یہاں پہ بھیجا، ہمیں صحت دی، ہمیں صلاحیتیں دیں، ہمیں مال دیا، ہمیں رشتے دیے، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے گا، سب کچھ ہم سے چھن جائے گا اور ہمارا واپسی کا سفر ہوگا اللہ کی طرف۔ لیکن یہ سب کچھ ملنے کے پہ ہوا کیا ہے کہ ہمارا جو واپسی کی طرف، جو اللہ کی طرف سفر ہے، ہم اسی کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے بس ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، ہم دھوکے میں ایک زندگی گزار رہے ہیں بس۔ لیکن یہ دھوکہ ہمارا صرف آخرت کے لیے ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کہیں ٹریول کرنا ہو، ہم پوری تیاری کر کے جاتے ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں پہ ہم نے رہنا کیا ہے، وہاں پہ ہم نے کھانا کیا ہے، ایک چیز ہم سوچتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح وہاں پہ سکون سے رہنا ہے۔ یہ آخرت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم سب نے قبر میں رات گزارنی ہے، اور کون سی رات ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا، پر ہم لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر کے عذاب سے سورہ ملک بچا لے گی۔ ہم کتنی فکر کرتے ہیں سورہ ملک پڑھنے کی، شروع کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں ہے پختہ کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں موت کب آنی ہے، پوچھ کر بھی نہیں آنا موت نے ہمیں، لیکن ہم اس کی تیاری کے لے کے سیریس نہیں ہیں۔ حالانکہ باقی تو جو بھی ہماری ٹریولنگز ہوتی ہیں نا، وہ تو بڑی انسرٹن ہوتی ہیں، کبھی بھی کوئی پلان کینسل ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبارہ زندگی میں وہ پلان بنے بھی نہ وہاں جانے کا، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو فیس کرنی ہے، پر اس کو لے کر ہم کتنا سیریس ہیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ ہم سب کیا ہے، ایک دھوکے میں زندگی گزارے ہیں اگر ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور اس دھوکے میں سے انسان کس طرح نکل سکتا ہے؟ اللہ کی مدد سے، جب اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کس طرح کرتے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں، اور ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے۔ تمام لوگ، یا ایھا الناس، آپ، میں، سب اپنا نام یہاں پہ امیجن کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس آ چکی ہے ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ بات کیسے کرتے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، ایک ریلیشن بنا کر بات کریں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ آپ کے رب کی طرف سے، نہیں،
لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، کہ تمہارے پاس آ چکی ہے ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، یعنی نیکی کی، بھلائی کی نصیحت، ایک ریمائنڈر آ گیا ہے۔ اور وہ ریمائنڈر کیسا ہے؟ جو شفا بھی ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے۔ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل، اور دل میں کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ ایک تو ویسے جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے کہ دل میں کوئی مسئلہ ہے، اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، حسد، نفاق، بغض، کینہ، بدگمانی، غصہ، تکبر، بدنیتی، خود پسندی، یہ ساری دلوں کی بیماریاں ہیں۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ان تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، اور اس نے فرمایا کہ میرے دل میں تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن شفا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی نصیحت اور شفا تو تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ پھر وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کتاب سے، اور جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا اسی کے لیے یہ رحمت بنے گی۔ اگر کوئی اس سے ہدایت ہی نہیں حاصل کرا تو پھر تو یہ اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کے لیے تو یہ خسارہ ہے پھر۔ تو اگر تو ہم اس کتاب کے ساتھ ویسا تعلق بنا لیں گے تو پھر تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جیسا اللہ نے بتایا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو پھر تو ہم فائدہ اٹھائیں گے، پھر تو یہ ہمارے لیے کتاب رحمت ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارے خلاف یہ کتاب گواہی دے گی۔ اور پھر جو ہمارے دلوں میں بیماری ہیں، حسد، نفاق، بغض، کینہ، بدگمانی، غصہ، کوئی انسان نہیں یہ کہہ سکتا کہ میرا دل ان چیزوں سے صاف ہے، نہیں، کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا، اتنا بڑا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب اہل جنت جنت میں جانے لگیں گے نا، تو پہلے ان کے دل صاف کیے جائیں گے تاکہ اندر تھوڑی سی بھی اگر کوئی میل ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے ہمارے فطرت میں رکھ دی ہوئی ہیں، یہ فیلنگز ساری، انہی سے تو پھر انسان نے، انہی کے تو اگینسٹ جانا ہے، ان فیلنگز سے ہی تو لڑنا ہے، اور شیطان ہمیں زیادہ ان فیلنگز کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ان فیلنگز سے ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنے دل سے غصہ، غم، بدگمانی، نفرت، کینہ، حسد کیسے دور کر سکتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی جسمانی تکلیف اور ہم اپنے گھر میں لا کر دوائی رکھ دیں اور ہم اس بات پہ خوش ہوتے رہیں کہ دوائی آ گئی اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی، تو کیا ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہوتے۔ ہم سب کو اتنی سمجھ الحمدللہ ہے کہ ہم نے وہ دوائی کھانی ہے، اور کس طریقے سے کھانی ہے؟ جس طریقے سے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا ہے، جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ طریقہ فالو کرنا ہے، پھر ہی ہم ٹھیک ہوں گے۔ صرف دوائی لا کر گھر میں رکھ دینے سے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، یا ہم وہ گولیاں نکال کے اپنے گلے میں ڈال لیں یا اپنی کسی پاکٹ میں ڈال لیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لیکن قرآن کے معاملے میں ہم اس بات پر ہی خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم قرآن کو سمجھیں نہ سمجھیں، ہم نے بس تلاوت لگا دی ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون سی بات پسند ہے، کون سی بات نہیں پسند، تو پھر تو ہمارا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوا، یا ہم صرف اس کا ایک آیتیں لکھوا کر ایک تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو ہم قرآن کو اس کا حق ہی نہیں دے رہے۔ تو فائدہ بھی ہم قرآن سے تب اٹھائیں گے جب ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کر دکھایا، جو ہمیں بتایا۔ اور پھر آگے سب سے خوبصورت آیت، کہہ دیجئے ساتھ اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمت کے تو اس پر ضرور خوش ہوں، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر ہمیں پریکٹس کر کے دکھایا، قرآن پر عمل کر کے دکھایا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ تو یہ جو قرآن ہمیں ملا ہے اس پر خوش ہو جائیں، فَلْيَفْرَحُوا، پس ضرور وہ خوش ہوں قرآن کے ملنے پر، کیونکہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کریں۔ کیا جمع کر رہے ہیں لوگ؟ مال، دولت، دنیاوی ترقیاں، دنیاوی ڈگریز، بس یہ جمع کر رہے ہیں، خزانے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ لوگ کس پر خوش ہوں؟ قرآن کے ملنے پر۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اس قرآن کے ملنے پر، اس کو پڑھنے پر، اس کو سمجھنے پر خوشیاں منائی جائیں۔ ہم خوشیاں کس بات پر مناتے ہیں؟ کوئی اچھی جاب ہو گئی، کوئی اچھی چیز مل گئی، پیسہ آ گیا، بس انہی چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔
کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کا سبق پڑھا ہے، اپنا لیسن پڑھا ہے، قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھا اور ہمیں اس پر لٹرلی وہی اسی طرح کی خوشی ہوئی ہو جیسے ہمیں کوئی دنیاوی چیز کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے؟ ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں ہم پڑھنے کے بعد؟ اگر تو ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو مومن ہونے کی نشانی ہے کہ نیکی کر کے انسان خوش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ بتا دیا کہ خوشیاں منائی جائیں قرآن کے ملنے پر، یہ ہے اصل خوشی کی وجہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اہل قرآن بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ کے کچھ اہل ہیں، پوچھا گیا کون؟ فرمایا گیا اللہ والے، جو قرآن کو جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جو سب سے مضبوط تعلق ہے، جو سب سے ضروری تعلق ہے۔ باقی ہر رشتے میں انسان کو اپنی فیلنگز بتانی پڑتی ہیں، بار بار یہ چیز سمجھانی پڑتی ہے کہ بھئی تم ہمارے لیے خاص ہو، اس کو پروو کرنا پڑتا ہے۔ تعلق تو ہمیں اللہ کے ساتھ بھی اپنا پروو کرنا پڑے گا کہ ہاں اللہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم آپ سے واقعی محبت کرتے ہیں، زبانی کلامی نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تو یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ انسان کبھی تکلیف میں ہے، غم میں ہے، منہ سے کچھ نہ بھی بولے تو اللہ تعالیٰ جان جاتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا ہمیں کوئی بہت تکلیف ہوتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہو، یا آپ کو کسی کے ساتھ وہ بات شیئر کرتے ہوئے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار اگلا کہے گا پھر وہی بات، یہ اس چیز سے نکلی نہیں، یا یہ کیوں یہ بات کر رہی ہے، اس کو اتنا سمجھایا پھر بھی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ اور کبھی کبھار آپ بولتے بھی نہیں ہیں، بس ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور اسی کیفیت میں انسان بیٹھا رہتا ہے، اپنے آنسو صاف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں سے اٹھتا ہے صرف یہ چیز کر کر اللہ کے ساتھ، تو دل ایسے ہوتا ہے جیسے ریلیکس ہو گیا ہے، مطمئن ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک جو ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے، جو فیلنگز ہمارے دل میں اٹھتی ہیں، ان کو خوب جانتا ہے کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا بنتا ہے، اس کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کے ذریعے ہوگا، قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو امپورٹنس نہیں دے رہے تو پھر تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے، مجھے کن عادتوں کو اپنانا ہے، اور کون سی اپنی برائیاں، اپنی خامیاں جو ہیں وہ دل سے نکالنی ہیں، جن سے اپنی جان چھڑانی ہے، اپنی کون کون سی ایسی برائیاں ہیں، اور ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی برائیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم کبھی ان کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول کرے، اور ہمارا جو تعلق ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، باقی تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی محبت ہمارے دل میں ہو، ہم گناہوں سے نفرت کرنے والے ہوں، نیکی سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بنا دے، ہمارے لیے اس کو ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔